کی ساری طاقتیں، سارے بادشاہ، سارے ظالم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے. ان کو جلتے ہوئے آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا. کتنے بڑے بڑے خطرے تھے. ایسے میں ایک عورت اس خطروں سے گھرے ہوئے مرد کے ساتھ ہر وقت رہے، ہر موقع پر رہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سبق ہے اس میں. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، عمران کی بیوی، ان کا بھی کردار قرآن مجید میں بہت اعلیٰ ہے. کمٹمنٹ اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ بچہ بھی پیٹ میں ہے. اور کیا کہتی ہیں کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہے. یہ فیصلے تو مرد بڑی مشکل سے کرتے ہیں، باپ بڑی مشکل سے کرتا ہے. یہاں تو ماں نے فیصلہ کر لیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ نہیں کیا. یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ یہ دونوں کا فیصلہ تھا. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ماں کا فیصلہ تھا. اپنے پیٹ کی اولاد کے سلسلے میں یہ فیصلہ کہ اب اس کی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے گزرے گی. اور اس کے بعد پھر جب مریم پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں. بڑی پیاری دعا ہے اور اس دعا کے اندر ایک بہت بڑا ویژن ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ، میں اس بچی کو، دودھ پیتی چھوٹی بچی کو اور اس کی آنے والے اولاد کو، دودھ پیتی گود کی چھوٹی بچی کی آنے والے اولاد کو، فیوچر ویژن، میں شیطان کے خطروں سے بچانے کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. یعنی ایک دودھ پیتی بچی کو شیطان تھوڑی نہ بہکاتا ہے. شیطان بہکانے آتا ہے اس جب لڑکی جوان ہونے لگتی ہے، تب شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے، جب بڑی ہو جاتی ہے. یہاں تو ان کو دودھ گود میں بچی ہے اور انہیں فکر کیا ہے کہ یہ جب بڑی ہو تو شیطان کے خطروں سے محفوظ رہے، شیطان کے بہکاووں سے محفوظ رہے. اور پھر اتنی فکر نہیں ہے، بلکہ یہ فکر ہے کہ اس کی جو آنے والی نسل ہے 40-50 سال بعد، وہ جب بڑی ہو جائے تو وہ بھی شیطان کے بہکاووں سے محفوظ رہے. تو شیطان کے بہکاووں سے بچانے کا اتنا لانگ ٹرم پلان اور اتنا طویل منصوبہ، ویژن، یہ ایک عورت کے دماغ میں قرآن مجید پیش کرتا ہے. اور پھر خود حضرت مریم علیہ السلام، ان کے اندر جو بے پناہ اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا، دانائی اور وزڈم جو ان کے پاس تھا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے دانا اور سب سے اعلیٰ انسان، اللہ کے پیغمبر، وہ جب ان کے پاس آتے تھے تو ان کی دانائی اور حکمت کی باتیں سن کر حیران رہ جاتے تھے. کہتے تھے کہ اتنی حکمت اور دانائی کی باتیں تمہیں کہاں سے ملی. اور ان کے اندر جو مضبوطی تھی، جتنا سخت امتحان حضرت مریم نے دیا، یعنی کتنا سخت امتحان ہے کہ آپ کی یعنی ان کی شادی نہیں ہوئی اور بچہ پیدا ہو جائے، کسی مرد نے ان کو چھوا نہیں اور بچہ پیدا ہو جائے، اور اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس جانا پڑے، قوم کو فیس کرنا ہو. اللہ تعالیٰ کا کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل امتحان تھا اور انہوں نے کتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو انجام دیا. اور انہوں نے جو اپنی حیا کی حفاظت کی. قرآن مجید کہتا ہے کہ مومنوں کے لیے ہم مثال دیتے ہیں مریم کی، کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. قرآن مجید تفصیل بیان نہیں کرتا ہے کہ کیا مسئلہ تھا، کیا چیلنج تھا جو انہوں نے حفاظت کی. ان تفصیلات سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ انہوں نے پوری انسانی تاریخ میں اپنی شرم و حیا کی حفاظت کے سلسلے میں وہ ایک ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل سے انسپائرڈ ہو کر ہر عورت
اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے. اور پھر ایک جس پر ایک آخری اگزامپل قرآن مجید کی، اس کے بعد اور بھی ہے لیکن میں پھر گفتگو کو اور دوسری طرف لے کے جاؤں گا، وہ ہے فرعون کی بیوی. فرعون کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا قاتل، اس سے بڑا طاقت والا بادشاہ کوئی اور نہیں گزرا. بہت ہی جابر، بہت ہی ظالم، بہت ہی قاتل. تو ایسا فرعون، ان کی بیوی، اور وہ یہ کہتا تھا، دیکھو عام طور سے کیا ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہتے ہیں جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے اندر بڑا تکبر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ بھی گاڈ ہے اور میں بھی گاڈ ہے نا. ایک خدا وہ ہے، آسمان پر اللہ کی خدائی ہے، زمین پر میری خدائی ہے. تو ایسے ایسے قیصر اور کسریٰ گزرے ہیں. فرعون کا تکبر تو اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میرے علاوہ تو کوئی خدا ہے ہی نہیں. یعنی یہ نہیں کہا اس نے کہ آسمان پر اللہ کی خدائی، زمین پر میری خدائی. اس نے کہا نہیں، آسمان اور زمین سب ملا کے میرے علاوہ کوئی ہے نہیں خدا. تو ایسا تکبر والا، ایسا ظالم اور قاتل فرعون، اس کی بیوی اسلام قبول کرتی ہے. اور اسلام قبول کرنے کا مطلب وہ یہ کہتی ہے کہ فرعون، تم ایک انسان ہو، جس طرح سے سب انسان ہے ویسے تم انسان ہو، اور میرا رب اللہ ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے لے کے زمین تک میرے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. اور فرعون کی بیوی اٹھ کر یہ کہتی ہے کہ فرعون، تم تو محض ایک کمزور انسان ہو، دوسرے کمزور انسانوں کی طرح، اور آسمان سے لے کر زمین تک ہر جگہ کا مالک اور رب میرا ایک خدا ہے، اللہ ہے. یہ کہنے کے لیے جو قوت چاہیے، جو ول پاور چاہیے، جو فیصلے اور ارادے کی قوت چاہیے، پہاڑ ہمت نہیں کر سکے یہ کہنے کی. بڑے بڑے طاقتور مردوں کے پسینے چھوٹ جائیں اور آواز، زبان صاف نہیں ہے. فرعون کی بیوی نے یہ بات کہی، اور اس کے نتیجے میں دو بڑی آزمائشیں تھیں ان کے سامنے. نمبر ایک، اس وقت کا سب سے بڑا عیش و عشرت کا جو محل تھا، اب اس سے وہ باہر کر دی جائیں گی، جیل کی کوٹری میں بند کر دی جائیں گی. یعنی جیسے دنیا کی سب سے بڑی ملکہ اپنے سارے اعزاز و منصب کو ٹھوکر مار دی. یہی نا، یعنی فرعون کی بیوی کا مطلب دنیا کی سب سے بڑی ملکہ. تو دنیا کی سب سے بڑی ملکہ سارے عیش و عشرت کو ٹھوکر مار دے. ایک بڑا پہلو. دوسرا پہلو کیا کہ اب فرعون جیسے ظالم، قاتل، جابر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا. دونوں بہت مشکل کام ہے، اور دونوں ایسے ہیں کہ جہاں انسان پھسل جاتا ہے، انسان کے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں. فرعون کی بیوی نے یہ دونوں بڑے خطرے مول لیے، اور ایسے ایسے ظلم و ستم ان پر ہوئے کہ جن کے تذکرے سن کر دل کانپ اٹھتے ہیں. لیکن وہ جمی رہے ثابت قدمی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو رہتی دنیا تک کے لیے، مردوں عورتوں سب کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ دیکھو، قیامت تک کے انسانوں سن لو، مردوں عورتوں سب سن لو، کہ آج کے بعد سے کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں کسی مرد کی وجہ سے، اس کے مرد کے جبر کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کر سکی.
کسی عورت کو یہ کہنے کا اختیار ہی باقی نہیں رہ گیا، جسٹیفیکیشن نہیں رہ گیا۔ فرعون کی بیوی نے سب کے بہانے ختم کر دیے۔ اب کوئی عورت بہانہ نہیں کر سکتی کہ میرے ابو مجھے میری ذمہ داریاں ادا نہیں کرنے دے رہے تھے، میرے بھائی میرے راستے میں رکاوٹ تھے، میرا شوہر مجھے دین کے تقاضے پورے نہیں کرنے دے رہا تھا۔ نہیں، فرعون کی بیوی نے سب کے بہانے چھین لیے قیامت تک کے لیے، کہ اگر فرعون جیسے ظالم و جابر کی بیوی دین کے تقاضوں پر عمل کر سکتی ہے تو پھر ہر عورت کر سکتی ہے اور ہر مرد کر سکتا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا ویمن امپاورمنٹ، یعنی اتنی طاقتور خاتون کی اگزامپل قرآن مجید دیتا ہے، اتنی طاقتور خاتون کی اگزامپل قرآن مجید دیتا ہے کہ اس کے بعد پھر ویمن امپاورمنٹ، اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے۔ جس عورت نے فرعون کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اس سے زیادہ طاقتور عورت آپ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ بتانے کے لیے کہ ایک عورت اپنی بڑی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کیا قوت رکھتی ہے، کر سکتی ہے، اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی ہے۔ ماحول، سماج، اس کے گھر والے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ سماج کی اصلاح اور دین کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا پورا اختیار اور پوری قوت رکھتی ہے۔ اور اسی لیے حضرات قرآن مجید میں کہیں بھی قرآن مجید میں مردوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ عورتوں سے اسلام پر عمل کرائیں، کہیں نہیں کہا گیا۔ مردوں سے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ عورتوں سے اسلام پر عمل کرائیں، بلکہ ہر جگہ عورتوں سے کہا قرآن مجید نے کہ وہ اسلام پر عمل کریں، اور مردوں سے کہا کہ وہ اسلام پر عمل کریں۔ تو عورتیں قرآن مجید کی ڈائریکٹ آئیڈیز ہیں، راست مخاطب ہیں۔ مردوں کے راستے سے ان کو دین پر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ انہیں خود قرآن کی آواز کو سننا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکار کو سننا ہے اور خود ان کو عمل کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو خود انہیں ریسیو کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، مردوں کے واسطے سے ریسیو نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے میرا یہ ماننا ہے کہ عورتوں کے جو ڈریس کوڈ کا مسئلہ ہے، ان کے جو لائف اسٹائل کا مسئلہ ہے، ان کے گھر کے باہر آنے جانے کا مسئلہ ہے، ان کے جو باہر جاب کرنے کے سلسلے میں ان کے فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہے، یہ سارے فیصلے عورتوں کے سلسلے کے فیصلے مردوں کو نہیں کرنا ہے۔ یعنی مرد یہ طے نہیں کریں گے کہ عورتوں کا ڈریس کوڈ کیا ہو، بلکہ عورتوں کو خود یہ طے کرنا ہے کہ وہ اپنے لیے ڈریس کوڈ، لائف اسٹائل وغیرہ وغیرہ کے سلسلے میں وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے، عورتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گی یا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گی۔ جس طرح سے مردوں کو اپنے ڈریس کوڈ کے سلسلے میں فیصلہ کرنا ہے، مردوں کو اپنے لائف اسٹائل کے سلسلے میں فیصلہ کرنا ہے، مردوں کو اپنے بلیف کے سلسلے میں فیصلہ کرنا ہے نا، کہ مرد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات مانیں گے یا اللہ کی بات نہیں مانیں گے، دوسروں کی بات مانیں گے۔ اسی طرح سے عورتوں کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گی یا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان کے دوسروں کی بات مانیں گی۔ تو یہ بات بہت واضح رہنا چاہیے کہ عورتوں کے سلسلے میں فیصلہ مردوں کو نہیں کرنا ہے، عورتوں کو اپنے سلسلے میں فیصلہ خود کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو سمجھدار عورت ہوگی، جس کی نظر دنیا سے آخرت تک ہوگی،
اور جو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ابھی آخرت میں بھی ایک اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ 70 سال کی زندگی ہے اور وہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے سال کی زندگی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ خود ایک سمجھداری کا فیصلہ کرے گی، جسے اللہ تعالیٰ کی عظمت جس عورت کو معلوم ہوگی کہ اللہ خالق ہے، وہ رب ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، وہ خود ہی سے فیصلہ کرے گی۔ تو مرد عورتوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے، عورتوں کو خود اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو بحثیں چل رہی ہیں اسلام میں عورتوں کے سلسلے میں، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کیا کرنا ہے، اس کے سلسلے میں بحث کے لیے مرد جاتے ہیں، مرد بحث کرتے ہیں جا کے، مسلمان مرد جا کے، مسلم دانشور، مسلم علماء، وہ جا کے بحث کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کیا کرنا ہے، تو یہ بات کمزور ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس ڈیبیٹ میں، اس مکالمے میں مسلم عورتوں کو یہ بتانا ہے کہ انہیں اسلام کی روح سے کیا کرنا ہے۔ تو اسلام کے موقف کو عورتوں کے سلسلے میں جو اسلام کا موقف ہے اسے عورتیں زیادہ قوت کے ساتھ پیش کر سکتی ہیں۔ مرد اپنے سلسلے میں بات کرے نا تو وہ طاقتور ہوگی، مرد عورتوں کے سلسلے میں اسلام کا موقف بتاتے ہیں تو وہ بات کمزور ہوتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد جو ہے یہ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں، عورتوں کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ صحیح بات ہے؟ تو ہماری خواتین کو، مسلم خواتین کو فکری لحاظ سے اسلام کو سمجھنے کے معاملے میں اور اسلام کے موقف کو سمجھنے کے معاملے میں سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا ہوگا، خود سمجھنا ہوگا اور خود بیان کرنا ہوگا، تب ان کا موقف زیادہ قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے آ سکے گا۔ قرآن مجید میں جو دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے کام مردوں کے ساتھ عورتوں کے حوالے کیے گئے۔ جب عام طور سے تو قرآن مجید اے لوگو اے ایمان والوں کہہ کے بات کرتا ہے، لیکن جہاں کوئی بہت بڑی بات کہنی ہوتی ہے، کوئی بڑا مشن بتانا ہوتا ہے، کوئی بڑا کام اسائن کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پھر اے لوگوں نہیں کہتا، اے ایمان والوں نہیں کہتا ہے، الگ الگ کہتا ہے کہ اے مردوں اور اے عورتوں، اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں۔ تو جو سب سے مشکل اور سب سے بڑا کام ہے دین میں وہ ہے بھلائیوں کو پھیلانا، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو مٹانا، برائیوں کو روکنا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ سماج اسی سے سدھرتا ہے، اسی سے اصلاح ہوتی ہے۔ اس بڑے کام کو قرآن مجید میں الگ الگ مردوں سے الگ کہا گیا، عورتوں سے الگ کہا گیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں اور یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اس طرح سے دونوں کو ایڈریس کر کے یہ بڑی ذمہ داری اسائن کی گئی اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت مشقتوں بھرا سفر ہوتا ہے، اس میں دشواریاں آتی ہیں۔ بھلائیوں کو پھیلانا آسان کام تھوڑی نہ ہے، شیطان بھلائیوں کو مٹا رہا ہے، دنیا کی ساری شیطانی طاقتیں اس دنیا سے نیکی اور بھلائی اور جو اچھی ویلیوز ہیں ان کو مٹانے میں لگی ہوئی ہیں، تو ان کو پھیلانا، ان کو پروموٹ کرنا وہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی ساری شیطانی طاقتیں برائیوں کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہیں، تو برائیوں کو مٹانا، برائیوں کو روکنا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا، بچانا، یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ تو اس مشکل کام کو بھی کرنا ہے، اس کی مشقتوں کو جانتے ہوئے کرنا ہے، مشقتوں کو سمجھنا ہے لیکن اس کو ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو جانتے ہوئے، ان کو فیس کرتے ہوئے اس بڑے کام کو کرنا ہے۔ میری بہنوں دیکھیے، آپ
یہاں پر تو یہ کتابوں کی پڑھائی ہے، کتابیں اور لیب، یہاں مشینیں. لیکن جب یہاں سے آپ باہر جاتی ہیں تو اگلا جو اسٹیج ہے زندگی کا وہ سماج میں جانے کا ہے. اور وہاں پر پھر آپ کو دوبارہ ایک نئی تعلیم، ایک نئی پڑھائی شروع کرنی ہے. انسانوں کو پڑھنا، سماج کو پڑھنا، کتابوں کو پڑھنے کے بعد پھر سماج کو پڑھنا. سماج کو پڑھیے، غور سے پڑھیے. یہ دیکھیے کہ سماج کو پڑھ کے یہ دیکھیے کہ یہاں پر رخنے کہاں کہاں ہیں، برائیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں. جب رخنوں کا پتہ چلے گا تو پھر آپ ان کو بھرنے کی تدبیریں تلاش کیجیے. جب بیماریوں کے اسباب معلوم ہوں گے تو پھر بیماریوں کا علاج معلوم کیجیے. تو سماج کو پڑھیے غور سے، اور پڑھنے کا اپنے اندر ایک سینس ڈیولپ کیجیے معاشرے کو پڑھنے کا. تو سماج کو پڑھیں اور پھر سماج کی اصلاح کی کوششوں کے بارے میں سوچیں. ایک مومن کو، مرد مومن اور عورت مومن، ایک مومن اور ایک مومنہ کو سوچنے والا ہونا چاہیے. آپ بہت ذہین ہیں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عقل سے نوازا ہے. آپ سوچئے اور نئی نئی تدبیریں اختیار کیجیے برائیوں کو مٹانے کی اور بھلائیوں کو پھیلانے کی، اور اس طرح سے سماج میں ایک بڑا کردار ادا کیجیے. دیکھیے، تصورات بدلتے ہیں تو رویے بدلتے ہیں، کنسیپٹ چینج ہوتے ہیں تو بیہیویئر چینج ہوتے ہیں. اگر تصورات نہیں بدلے تو رویے پھر بدلتے نہیں. فوری طور پر کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن بدلتے نہیں. آپ کا ایک بڑا کام ہے سماج میں پھیلے ہوئے تصورات کو جاننے کا اور ان کو سلسلے میں انالیسس کر کے پھر ان کو جو غلط تصورات ہیں، کمزور تصورات ہیں، ان کو بدلنے کا. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ تصورات کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں ایک رشتوں کے سلسلے میں ایک تصور ہے. وہ تصور یہ ہے کہ ہم رشتوں کی 3 قسمیں کرتے ہیں. رشتوں کی 3 قسمیں کرتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں جو رشتے ہیں. تو رشتہ داروں کی 3 قسمیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے محبت والے رشتے، ٹھیک، ماں کا رشتہ محبت والا رشتہ، بہن کا رشتہ محبت والا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ محبت والا رشتہ، بیٹی ماں کا رشتہ محبت والا رشتہ. تو یہ محبت والا رشتہ ہے. پھر ایک رشتہ وہ ہے جس میں ہم تھوڑا سا تردد، ہیزیٹیشن ہے نا، رک کے فیصلہ کرتے ہیں. جیسے ساس اور بہو کا رشتہ، یہ کیا ہے؟ بلکہ عام طور سے رشتہ، ہاں، یہ کیا رشتہ ہوتا ہے؟ محبت والا رشتہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کا رشتہ ہوتا ہے کہ ساس کہتی ہے کہ اگر بہو محبت کرے گی تو میں اس سے کر لوں گی، اور بہو یہ کہتی ہے کہ اگر ساس محبت کرے گی تو میں اس سے کر لوں گی. نند یہ کہتی ہے کہ اگر بھاوج محبت کرنے والی ہوگی تو میں کر لوں گی. بھاوج یہ کہتی ہے کہ اگر نند محبت کرنے والی ہوگی تو میں کر لوں گی. دیورانیوں، جٹھانیوں وغیرہ میں بھی اسی طرح کے رشتے ہوتے ہیں. یعنی اس میں پیش قدمی نہیں ہوتی. یہ پیورلی محبت کا رشتہ نہیں مانا جاتا ہے نا. یہ ملا جلا رشتہ ہوتا ہے، محبت کی طرف بھی جا سکتا ہے اور نفرت کی طرف بھی جا سکتا ہے. عام طور سے نفرت ہی کی طرف جاتا ہے. ایک مجلس میں ایک خاتون، عورتوں کی مجلس تھی، اس مجلس میں خاتون جو ہے وہ اپنی ساس کی تعریف انہوں نے کرنا شروع کر دی. جب زیادہ دیر ہو گئی تو خواتین نے کہا کہ دیکھو پکاؤ مت، فضول بات جو ہے نا اس کو بند کرو، تمہارا دماغ چل گیا. ساس کی اتنی دیر تک تعریف کی جاتی ہے. تو یہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے، تصور ہے. اچھا، ایک اور رشتے کی تقسیم ہے، وہ ہے خالص سراسر نفرت والا رشتہ. جیسے کیا ہے؟ سوتیلی ماں، سوتیلے بچے، یہ نفرت والا رشتہ ہے. اس میں لوگ ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یعنی اگر سگی ماں نے زور سے مار دیا تب بھی کوئی بات نہیں، ماں ہے.
لیکن اگر سوتیلی ماں نے ہلکے سے بھی چپت لگا دیا سوتیلے بچے کو تو پورے محلے میں جو ہے وہ ارے بڑی ظالم عورت آ گئی ہے، ظلم کر رہی ہے اپنے سوتیلے بچوں پر، تو وہ سوتیلی ماں کا رشتہ ہے، نفرت کا رشتہ ہے۔ اور جو سب سے زیادہ نفرت کا رشتہ ہے وہ کون سا ہے؟ سوکروں کا رشتہ ہے، وہ تو بالکل ہی نفرت کا رشتہ ہے۔ تو ہم نے کیا ہے، 3 قسمیں کر کے رشتے داروں کی، محبت والے رشتے، بیچ والے رشتے اور نفرت والے رشتے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آلریڈی طے ہو گیا تو اب جس گھر میں سوتیلی ماں ہوتی ہے تو وہاں نفرت ہوتی ہے، جس گھر میں سوگن ہوتی ہے وہاں نفرت ہوتی ہے، جس گھر میں جب لڑکی شادی کر کے جاتی ہے تو پھر وہاں سب سے پہلے نفرت ہی کے اینگل سے دیکھتی ہے ساس کو اور سسرال والوں کو، اور پھر جب ادھر تو اتنی محبت چلتی ہے۔ لیکن یہ محبت بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی جب نفرت بھی ہو اور محبت بھی ہو تو محبت کو بھی ڈیمیج ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑیاں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہے کہ خاندانوں میں خرابیاں پھیلتی ہیں، لڑکیاں سسرال میں پریشان ہیں اور سب ایک جگہ دوسری جگہ سے پریشان ہیں، اور ایک نفرت کا ماحول پایا جاتا ہے۔ گھر جو سکون کی محبت کی جگہ ہے وہ سکون و محبت کی جگہ بن نہیں پاتی ہے۔ اچھا، اگر اس تصور کو، جو 3 تقسیمیں کی گئی ہیں، اس کو بدل دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ سارے رشتے محبت کے رشتے ہوتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ بدلا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بات ہماری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ سوتیلی ماں محبت والی نہیں ہو سکتی، ساس اور بہو میں محبت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تصور کو بدلو، سارے رشتے محبت کے رشتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور کو بدل دیا، قرآن مجید نے تصور کو بدل دیا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ کہا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، تو کہیں قرآن مجید میں رشتوں کی تقسیم نہیں کی گئی کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرو اور ان کے ساتھ مت کرو، اور ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے ان کے ساتھ کرو اور جو اچھا سلوک نہیں کرے ان کے ساتھ نہیں کرو۔ یہ سب قسمیں نہیں بتائی گئی، بلکہ ایک عام اصول دیا گیا کہ سارے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ تو یہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جانتے ہیں کہ 9 بیویاں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 بیویوں پر مشتمل ایک بہت ہی محبت والا گھر بسا کر یہ ثابت کیا کہ سوکنوں کے درمیان بھی محبت ہو سکتی ہے۔ تو تصور بدل گیا، جب تصور بدل گیا تو رویہ بدل گیا، صحیح ہے؟ تو اس طرح سے آپ کو سماج میں جا کر ڈھونڈ کر جہیز سے متعلق، فضول خرچیوں سے متعلق، پرانے توہمات سے متعلق، بہت ساری چیزوں سے متعلق تصورات کو بدلنا ہے، کنسیپٹ بدلنا ہے۔ تصور بدلیں گے تو رویے بدلیں گے، اور جب رویے بدلیں گے تو پھر زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، اتنی خوبصورت ہو جائے گی جتنی خوبصورت یہاں پر نظامت کی گئی، جتنی خوبصورت یہاں پر تلاوت کی گئی، جتنی خوبصورت یہاں پر نعت پڑھی گئی، جتنی خوبصورت گفتگو یہاں پر پرنسپل صاحبہ نے کی، اتنی خوبصورت زندگی ہو جائے گی، بشرطے کہ رویہ بدلے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع دے، پہچاننے کی توفیق عطا کرے کہ ہم کر سکتے ہیں، بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں، اور ہم ایک بڑا چینج لا سکتے ہیں۔ تو آپ اس پر سوچیں، اور اگر حوصلہ ملے تو فیصلہ کریں۔ شکریہ۔